अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने अहम तरीन ख़बर रखने जा रहे हैं और वो ख़बर है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद खुर्शीद का फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स दिया। लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला दिया था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने, और वो इतना गैर कानूनी हुक्म था कि उसे लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब ऐसे जजेस को भी चाहिए कि वो इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ें। उन्हें चाहिए कि वो आइन और कानून का साथ दें, ना कि हुकूमत के हर हुक्म को बजा लाएं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो इसी से मुतालिक इसकी डिटेल है कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, जहां पर सलमान सफदर ने और यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने इमरान खान की तरफ से दलाइल दिए, उसका सारा अहवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। 9 मई लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। यानी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 12 मुकदमात में रिमांड दिया था, वो हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अनवारुल हक ने दरियाफ्त किया कि इमरान खान कितने मुकदमात में नामजद हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान 3 मुकदमात में नामजद हैं। केसेस की 2 कैटेगरीज़ हैं, यानी एक जिसमें नामजद किया गया है इमरान खान साहब को, और दूसरी वो कैटेगरी जिसमें ज़िमनी के ज़रिए नामजद किया गया है, यानी डायरेक्ट एफआईआर में नाम नहीं है, ज़िमनी में इमरान खान का नाम शामिल किया गया है। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इमरान खान पर दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। उन्होंने मुकदमात में होने वाली पेश रफ्त रिपोर्ट भी अदालत के सामने रख दी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जब इमरान खान को उम्मीद हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तब आपने उन पर गिरफ्तारी डाल दी। यानी ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं कि जब इमरान खान को उम्मीद हुई, क्योंकि उनके बाकी केसेस ख़त्म हो गए या वो बरी हो गए उन केसेस में जिनमें उन्हें सज़ा हुई थी, तो आपने इन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप उसे गिरफ्तार करें। आपने पहले इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि मुलजिम तब अबूरी ज़मानत पर थे, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने दरियाफ्त किया कि आपने इससे पहले तफ्तीश करने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मैं आपको रिकॉर्ड से बता सकता हूँ, इमरान खान ने हमें लिख कर दिया है कि वो तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना था कि हमारे पास पैमरा की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन दरख्वास्त गुजार तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहे। इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि ये भी देखना होगा कि इतने दिन के रिमांड की ज़रूरत भी थी कि नहीं। अगर दरख्वास्त गुजार कोई टेस्ट नहीं कराता तो उसके नतायज वो खुद भुगतेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि इमरान खान ने हमें तहरीरी लिख कर कहा है कि वो अपने वकील की मौजूदगी में पुलिस को बयान देंगे, उन्हें पुलिस पर एतमाद नहीं है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या ज़रूरत है? 15 से 20 मिनट के लिए आपने कुछ टेस्ट करने हैं, उसके लिए जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए?
جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی گرفتاری کی ٹائمنگ اہم ہے۔ اب جج بھی سب کچھ سمجھ چکے ہیں کہ حکومت کس طرح بوکھلائی ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ عمران خان نے خود کہا انہیں جان کا خطرہ ہے، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے۔ درخواست گزار ضمانت پر تھا، اس لیے پہلے گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو تب آپ نے انہیں 50 عدالتوں میں پھروایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور وہ صرف کہتے نہیں تھے، ان پر حملے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے۔ مگر آپ ایک ہی دن میں ان کے کیسز اسلام آباد میں بھی رکھتے تھے، لاہور میں بھی رکھتے تھے، دوسرے شہروں میں بھی آپ نے رکھے تھے، اور وہ ہر جگہ پیش ہو رہے تھے اس وقت۔ اب آپ یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے، وہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ان کی جان کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانتیں خارج ہوئیں ہم نے گرفتار کر لیا۔ پیمرا کی رپورٹس موجود ہیں، ہم نے تفتیش کرنی ہے۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ پیمرا کی رپورٹس کیا ہیں؟ اگر پیمرا لڑکی کو لڑکا کہہ دے تو کیا اسے مانا جا سکتا ہے؟ اگر ایک سیاسی بندہ تقریر کرتا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کی ذہنیت مجرمانہ ہے یا نہیں۔ نہایت اہم ریمارکس ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو درخواست گزار نے ٹویٹ کیا، یعنی عمران خان نے جو ٹویٹ کیا، اس میں جرم کیا ہے اور کس سیکشن کے تحت کارروائی ہوگی؟ سماعت 10 منٹ کے لیے ملتوی ہوئی اور اس کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کر دیں۔ انہوں نے عمران خان کی ٹویٹس پڑھ کر سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا۔ اس پر جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ جو آپ نے ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں۔ پرازیکیوٹر جنرل نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیانیہ بنایا گیا۔ اس پر جسٹس انوار الحق پنو نے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو بیانیہ نہیں ہے۔ پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ ووٹ کو آرمی کی وجہ سے عزت نہیں مل رہی، یہ کہنا تو بیانیہ نہیں ہے نا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر درخواست گزار نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا؟ یعنی کہ احتجاج کی کال دینا کوئی جرم نہیں ہے، اگر حملوں کو لیڈ کرتے تو پھر ضرور یہ جرم ہوتا۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف کیا مواد ہے؟ پرازیکیوٹر جنرل خود پڑھ کر بتائیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ریمانڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ دریافت کیا کہ عمران خان کے خلاف سیکشن کیا لگتا ہے۔ پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے جواب دیا کہ سیکشن 121 کے تحت بغاوت کی کارروائی ہوگی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے بتایا کہ یہ سیکشن لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم کر دیا ہوا ہے۔ اس پر پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے بتایا کہ سیکیورٹی برانچ کے افسر نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے ہدایات جاری کی تھیں کہ اگر مجھے رینجرز یا فوج گرفتار کرتی ہے تو ملک کو بند کر دیں، جی ایچ کیو پر حملہ کریں۔ بعد ازاں پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے عمران خان کی درخواستوں کو مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے موقف اپنایا کہ ہماری تفتیش متاثر ہوگی، لہٰذا عدالت درخواستیں خارج کرے، یعنی عمران خان کی درخواستیں خارج کرے۔ جن موبائل فون سے ٹویٹس کیے گئے ہیں وہ بھی برآمد کرنے ہیں۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ اگر برآمدگی کرنی بھی ہے تو آپ تو درخواست گزار یعنی عمران خان کو جیل سے باہر نہیں لے کر جا سکتے، برآمدگی کیسے کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد پرازیکیوٹر جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ جس سرکاری وکیل کا بیان پڑھا گیا اس کیس میں تو عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ 9 مقدمات میں پولیس 425 دن سوئی رہی اور 3 مقدمات میں پولیس 170 دن سوئی رہی، یعنی انہوں نے گرفتاری نہیں ڈالی، نہ تفتیش کے لیے کہا گیا۔ سلمان صفدر نے بتایا کہ جسمانی ریمانڈ کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کو عدالت میں ہی پیش کیا جائے۔
ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ عمران خان کو پیش نہ کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی کا سہارا لے کر یہ جان بوجھ کر عمران خان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کر رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف 12 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کہ اب عدالتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اب عدالتیں جاگ گئی ہیں، اب عدالتیں وہ اپنی کھوئی ہوئی اسپیس واپس لینا چاہتی ہیں اور لے رہی ہیں، جو حکومت نے بزور طاقت عدالتوں سے چھینی تھی۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور انصاف کی فراہمی میں آسانی کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ملک کو میسر آ جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں۔ اللہ حافظ۔